عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا، باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا، قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت، قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ نواز بھائی ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ ہم تھوڑا سا آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ آپ کا پچھلا سلسلہ ہم نے دیکھا تھا نوجوانوں کے مسائل، اس میں دیکھنے کے بعد کچھ سوالات مزید جو ہے ہمیں آ رہے تھے ذہن میں، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے اور ہم ان سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں ہمیں۔ چینل کے ہی اسلامی بھائی ہیں یہ، اور یہ ان کے اجارے کا وقت نہیں ہے، صبح صبح کا جو ہے اللہ اللہ حکم فرمائیں۔ کچھ کو ایجوکیشن کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی پچھلے سلسلے کے اندر،
تو اس سے ہی ریلیٹڈ. حمید بھائی ساتھ تھے ہمارے. جی 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 تو کیونکہ بات اگر تفصیلی تھی تھوڑی، اگر یہ کہ تھوڑا سا آپ زیادہ وقت عطا فرما دیتے تو ہم کچھ سبھی کے ذہنوں میں سوال تھے تو ہم ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتے رہتے. اشراق چاشت کا وقت ہو گیا ہے. 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں. 2 رکعت اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات چیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسلامی بھائی آئیں، ناشتہ بھی کروا دیں گے. دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ مقتۃ المدینہ، اس نے مدنی پنج سورہ شائع کیا ہے. اس مدنی پنج سورے میں جو نفل نماز کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، وہاں پر یہ اشراق چاشت کی فضیلت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو اب یہ ریکارڈنگ تو ہو ہی رہا ہے، تو جب آپ مدنی چینل دیکھیں گے اس پر دیکھ لیجئے گا، اسکرین پر انشاءاللہ یہ آ جائے گا اشراق چاشت کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. ابھی ہم اشراق چاشت پڑھ لیں، دری بچھا لیں. ابھی ہم مدنی چینل کے چھت پر ہیں، اسٹوڈیو وغیرہ کا اس وقت ہم تھوڑا سا وہ جائزہ لے رہے تھے. اسی میں الحمدللہ ہمارے یہ اسلامی بھائی بھی یہی ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے سوالات جوابات جو ان کے محسوسات ہیں وہ ہم کیمرے میں بند کر لیں، تاکہ اگر یہ مدنی چینل پر چلے تو ہم کو اور امت کو اس کا فائدہ ہو، ثواب ملے. ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے ہم یہ سوال جواب کا سلسلہ کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے نفسانی اور شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ میں اپنے ذریعے امت تک کوئی خیر کی بات پہنچا دوں اور اس سے خود اپنے لیے بھی فوائد حاصل کرنا اگر مقصد ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کا ڈھیر و ڈھیر ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. اور پھر یہ ایک مدنی چینل کے لیے انداز ایک زینت کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. 2 رکعت اشراق کی نیت کر لیجئے. دیدار حق دکھائے اللہ اکبر. اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی، اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیوں نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی، اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیوں نماز پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی، اے بھائیوں نماز
दीदार हक दिखाएगी। है भाइयों नमाज जन्नत तुम्हें दिलाएगी। ए भाइयों नमाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसा कि हमने अर्ज की थी आपको कि हमारे ये मदनी चैनल के हमारे माशाल्लाह इस्लामी भाई काम करते हैं, तो कुछ माशरती बुराइयों पर इनके जहनों में कुछ बातें थी, तो अभी हमारी ये इशराक चाह से फारिग हुए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाजिर हूँ लब्बैक। हाजी साहब, सिलसिला यूँ था कि सवाल इस हवाले से जहन में उभर रहे थे कि हम तकरीबन ऐसे ही अफराद हैं जो को एजुकेशन में ही तालीम हासिल की है उन्होंने, और उसके बहुत सारे मामला से हम वाकिफ़ भी हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या मामलात हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम इस तरह के सिस्टम में इस वक्त ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे बेहयाई वाले मामलात वहाँ मौजूद हैं, तो अगर हम उसमें नहीं जाते और अगर हम जो है तो हम तालीम किस तरह हासिल करें, आगे किस तरह बढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखिए, तालीम हासिल करने के लिए गुनाह का रास्ता इख्तियार करने की तो इजाज़त नहीं मिलेगी ना, और ऐसा है नहीं कि दुनिया में जितने लोग भी तालीम हासिल कर रहे हैं वो सारे के सारे गुनाह करके तालीम हासिल कर रहे हैं। ये ज़रूर मैं आपकी बात के साथ अर्ज़ कर दूंगा कि अगर इस बात का हमें मुस्तक़बिल में भी अगर एहसास हो जाता है कि हमने माजी में जो काम किया है वो गुनाह था, तो जब इस बात का पता चला कि ये गुनाह था, तौबा तो गुनाह करते ही हम पर लाजिम थी, लेकिन जब भी मतलब कम से कम ये कि गुनाह का पता चला तो उस वक्त इमीडिएटली तौबा कर लेनी चाहिए। तो जो भी इस तरह के काम हमने माजी में किए हैं कि जिनकी शरीयत ने जिसकी इजाज़त नहीं दी थी, और हम ला इल्मी की वजह से ही अगर हम कहें कि जनाब इल्म नहीं था, पता नहीं था, अब पता चला जब से चैनल में आए या मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं या मोहब्बत इस्लामी का माहौल मिला है, तो इमीडिएटली तो जहाँ हमें ये पता चला कि जो हम माजी में अगर गुनाह था जो हमने किया, ठीक है ना, मैं क़ुयूदात के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, कंडीशनली अर्ज़ कर रहा हूँ, गुनाह था तो डेफिनेटली फिर उसकी तौबा भी हम पर वाजिब हो गई है। तो अव्वल तो ये कि जहाँ जहाँ हमसे गुनाह हुए हैं उनकी तौबा तो हम पर लाजिम है। अब मसले की तरफ यही है कि हमें यही देखना है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं उस काम के करने की हमें शरीयत ने इजाज़त दी है या नहीं दी। वो जो लास्ट जो भी सिलसिला था ना, ये जो नौजवानों के मसाइल, उसमें हामिद भाई के दोस्त आए हुए थे, तो वहाँ भी इसी तरह की इन्होंने जो बातचीत की थी, तो उनको भी यही ज़हन देने की कोशिश की ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम इस्लाम और दीन के पाबंद हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं दुनिया की तरक्की की तरफ, और इसमें भी बसा औकात हम देखते हैं कुफ़ार की तरफ, इनकी तरक्की को देखते हैं, इनकी जो तरक्की नज़र आ रही होती है, इन सेंस तरक्की, ठीक है ना, या सो कॉल्ड तरक्की, मैं यही कहूँगा, तो जो नज़र आ रही होती है तो हम कहते हैं यार हम भी कुछ इस तरह का कर लें। अब इस्लाम और दीन क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो हमारी जो भी गुफ्तगू होगी या जो भी डिस्कशन होगी वो होगी इस्लाम और दीन के दायरे में। अच्छा, फिर आप बातचीत करने के लिए आएँ तो आपको पता है कि हम दावत इस्लामी से माहौल है, हमारा एक मजहबी माहौल है, तो सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी है, तो ये जो अगर कोई जवाब मिलेगा तो दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह इसी दायरे में मिलेगा। वरना आप किसी मतलब कोई दुनियावी प्रोफेसर के पास जाते हैं कि भाई मौलाना हज़रत तो ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मगर आप इस वक्त आए हमारे पास ये पूछने, ये बातचीत करने के लिए कि ऐसा हो रहा है, तो यूँ अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो वो काम कैसे होगा? तो वो काम कैसे होगा, इसको तो हम सबने मिलकर सोचना है कि जो निज़ाम तालीम या जो एक मतलब कि हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कल्चर बन चुका है,
اس کو ڈیو ٹو اسلام کیسے لائے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے مطابق اپنا کو حکم دے دے, جہاں کہ ہم اسلام کے مطابق ڈھلیں. یعنی اب جو ہو گیا ہے, اب مطلب کہ ناپاک کو پاک کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ اگر وہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ گٹر کے پانی کو صاف پانی کیسے کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو دیکھیں. پھر ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس طرح کے مضامین موجود ہیں قرآن و حدیث کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے کہ تمہیں کہا کس نے کہ ان کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو. ان کے جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو برتنا ہے, ایک ٹیمپریری ان کے لیے ساری چیزیں, اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. یہی متنی پل ان کو بھی عرض کیے تھے, لیکن خیر وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی تھی. تو جہاں جب ضرورت ہے, اور واقعی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا, دنیا کے اندر بہت سارے ایسے میٹر ہیں کہ جہاں پر ایجوکیشن کی اور تعلیم کی اور تربیت کی حاجت پڑتی ہے, لیکن ہم یہ کیوں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آخر مسلمان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جو چیز کی ضرورت ہے اس کو اسلام اور دین کے دائرے میں لانے والے بھی تو کوئی مطلب کہ وہ لوگ ہوں یا نہ ہوں. ہمیں جو مطلب کہ غیر مسلموں کی طرف سے جو کلچر ملا, ہم اسی کو کیوں مطلب اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نوجوان لوگ ہیں, جوان ہیں, آپ تعلیم یافتہ, آپ کا ہے مطلب کہ دائرہ کار ہوگا, ملنا جلنا ہوتا ہوگا, تو آپ یہ بات کسی اسٹیج پہ جا کر کریں, ان کو جا کر کہیں کہ ہم اس طرح اپنے اندر کو ایسا وہ سسٹم لے کر آئیں. ٹھیک ہے, مذہبی جو طبقہ ہے, مفتیان کرام کا جو طبقہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا نظام ڈیولپ کیا جائے, اسٹیبلش کیا جائے جو گناہ سے بچ کر ہو. اور دوبارہ عرض کر دو, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 100 کے 100% ناجائز و حرام ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں, اسے تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس وقت ہے تو پرابلم, ورنہ ہم حقیقت اگر یہ پرابلم نہ ہوتا تو ہم دارالمدینہ کا نظام لے کر بھی نہ آتے. یہ دعوت اسلامی کا پراپرلی یہ مقصد وہ نہیں ہے, راستہ نہیں تھا. جیسے آپ تو چینل سے وابستہ ہیں, تو چینل بھی ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے تو اسی میڈیا کی برائیوں سے مطلب لڑنے کے لیے لیا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے چینل کے ذریعے میڈیا سے آنے والی برائیوں پر کوئی قدغن لگا, کوئی بند باندھ سکیں. ہم کیا قدغن لگائیں گے, کوئی بند باندھ سکیں. اسی طرح ایجوکیشن ہے, اب شروع کیے مدنی منیا, اب یہ 3-4 سال سے ملنا شروع ہوئے ہیں. اب یہ یہاں پڑھیں گے, اس کے بعد وہ فرسٹ سیکنڈ سے آگے بڑھیں گے, پھر کالج کی طرف جائیں گے, یونیورسٹی کی طرف جائیں گے. اب دیکھیں یہ پلان ہے ہمارے ذہن میں, لیکن اس کی عملی تصویر پیش کرنے میں دعوت اسلامی کو بھی کم از کم 18 سے 20 سال تو لگیں گے. یعنی اگر پریکٹیکلی کوئی عملی تصویر ہم رول ماڈل کے طور پر, رول ماڈل تو نہیں کہتا, اگر ہم اس میں کوئی عملی طور پر کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے ہم لانا بھی چاہیں تو جو آج مونٹیسری میں پڑھ رہے ہیں, یا مطلب مونٹیسری نہیں ہے, KG1 KG2 جس کو آپ کہتے ہیں پری پرائمری, اس سے پڑھ رہے ہیں, تو وہاں سے یہ فرسٹ سیکنڈ کی طرف آئیں گے, پھر یہ پڑھتے آئیں گے. اس میں ان کی دینی تعلیم, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم اور فرض علوم, ساتھ ساتھ ان کی انگلش, سائنس, میتھمیٹکس وغیرہ جو بھی ہمارے جو دنیاوی سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد کالج کی طرف, اس میں ان کے بھی سلیکشن آئے گا کہ کس سبجیکٹ کی طرف جانا ہے. پھر آگے بڑھیں گے کہ یونیورسٹی کی طرف جائیں گے کہ ان کو کس میں ماسٹرز کرنا ہے. ہماری جو فیکلٹیز ہوں گی ان میں سے کون سا وہ چوائس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آیا مطلب کہ گناہ سے بچ کر ایک تو تعلیم, پھر جو پڑھا رہا ہے اسے پڑھنا بھی جائز ہو, وہ جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھنا جائز ہو, جہاں پڑھا رہا ہے وہاں پڑھنا جائز ہو. تو یہ تمام صورتوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. ڈیفیکلٹ, میں نہیں کہتا کہ یہ مشکل نہیں ہے, یہ مشکل ہے, اور آپ تو خیر ماحول کے قریب ہیں, لیکن ایک عام ناظرین کے لیے جو اس طرح ماحول کے قریب نہیں ہے, ان باتوں کو قبول کرنا بھی اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں سن کر اس کے ذہن میں بھی 10 قسم کے سوالات اٹھتے ہوں گے, لیکن اب ہر اٹھتے ہوئے سوال کا جواب اس وقت بن پڑے یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن
اتنا میں اب ایک یقین کا ایک شوق میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ اس معاشرے کو دعوت اسلامی ایسا کوئی نہ کوئی نظام لا کر دے گی ضرور. یعنی جب ہم چینل کھول رہے تھے نا زہیب بھائی، اور جب اناؤنس ہو رہا تھا کہ دعوت اسلامی مدنی، پہلے تو مووی کی بات چلی تھی کہ مووی آ رہی ہے اور وی سی ڈیز آئیں گی، پھر چینل کی بات چلی تھی. تو ایک طبقہ وہ تھا جو ہمیں یہ کہتا تھا کہ چینل نہیں، کہ مطلب یہ چینل، کیونکہ انہوں نے جو چینل کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا وہ تھا وہ جو فی زمانہ چینل کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، مگر ان کے تصور میں نہیں تھا. آج ان سے ہمارا ملنا ہے جو پور زور مخالفت کرتے تھے دعوت اسلامی کے چینل کے حوالے سے، مگر آج ان کے گھر میں چینل چلتا ہے. کیونکہ ان کے لیے یہ ایک اس وقت کے لیے قابل قبول چیز نہیں تھی، لیکن جو یہ کرنے کا ذہن رکھتے تھے ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا، ایک میپ تھا، ایک لائن آف ڈائریکشن تھی. اور یہ ایک بعض پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ذہن میں موجود ہر لائن آف ڈائریکشن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس میں وہ پھر چیز سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح کی ایک لائن آف ڈائریکشن. اور آج مطلب چینل کا یہ وقت ہوا نا کہ آج آپ کا چینل وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ میوزک، وداؤٹ اینی ویمن، نہ عورت ہے، نہ موسیقی ہے، نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ کا یہ چینل چل رہا ہے نا، الحمدللہ چل رہا ہے. اور ہمیں مطلب کہ وہ اس کے چلانے کے اخراجات بھی ہم بیئر کر رہے ہیں. اور اتنے شعبہ جات کے ساتھ یہ چینل چل رہا ہے، دعوت اسلامی کے اتنے شعبہ جات کے ساتھ ایک چینل چل رہا ہے. ابھی تو چینل کی چھت پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چینل میں ہی کام کر رہے ہیں. مطلب ان فیکٹ یہ کہیے کہ چینل سے پہلے خود آپ کی مینٹلٹی کیا تھی؟ بھائی آپ بھی باہر سے آئیں، ابھی باہر سے آئیں، آپ لوگ سب باہر سے آئیں، آلموسٹ تقریباً آپ لوگ کہیں نہ کہیں میڈیا ہی سے وابستہ تھے اور وہاں سے آپ چینل میں آئیں. ٹھیک ہے، اس وقت فل فلیش میں نہیں کہتا کہ آپ کا گیٹ اپ چینج ہوا ہے، لیکن آپ یہ تو قبول کریں گے نا کہ آپ کے مینٹلٹی کو تو دعوت اسلامی کے چینل نے چینج کیا ہے. الحمدللہ. لیکن حاجی صاحب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے عرض کی کہ جو دارالمدینہ اور آگے جا کر ہم ایک ماڈل کے طور پہ ایک ایجوکیشن سسٹم دینے والے ہیں، اس میں ابھی ٹائم ہے. تو کیا ایسا کوئی ممکن ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم بچتے ہوئے ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، ہاں تو موزے پہن لیں، ٹھنڈ لگ جائے گی. اس میں بہادری نہیں دکھانی چاہیے، ان کو موزے پہنا دو. ہاں پہن لیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے ان کو. ہم بیٹھے بھی چھت پر ہیں، یہ بیچارے اتنی دیر سے کانپ رہے تھے. صرف یہ نہیں کانپ رہے نا، اچھا سارے کانپ رہے ہیں. اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دھوپ ہو جائے. چھت پر بیٹھے ہیں تھوڑا سا، اب ہم تھوڑا بند رہتے ہیں تو اگر اچھا ہے تھوڑا کھلا ماحول مل جائے گا. جی آپ زیب بھائی کچھ کہہ رہے تھے. اب جیسے یہ ایک ماڈل تقریباً آپ نے بتایا 18 سے 20 سال اس میں لگیں گے. اب جو ایجوکیشن سسٹم کی ہمارا حال ہو چکا ہے، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ جو ہے وہ ایسے تہواروں کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں، دوسرے ممالک سے وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے کر رہے ہیں. اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ کانسرٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ ہو رہی ہیں. تو اب یہ جو بیچ کا ایک پیریڈ ہے، تو اس میں کیا کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ بچ بچا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں تعلیم حاصل کر سکے؟ دیکھیں پاسبلٹی اس وقت سب سے بڑا اس وقت جو مائنڈ چینج کرنے کا جو میڈیم ہے نا وہ میڈیا ہے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کے بھی بات کریں تو ایجوکیشن سیکٹر میں یا سوشل جو ہمارے معاملات ہیں، معاشرتی جو ہمارے معاملات ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی جو چینجز ہیں نا وہ چینجز ہے میڈیا کی وجہ سے. یعنی میڈیا یا ٹی وی یا چینل کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ہے. یعنی ایک اگر آپ تھوڑے عرصے پیچھے چلے جائیں
تو وہ جنریشن نہیں جانتی تھی کہ یہ چیزیں مختلف کمیونٹیز کے اندر ہیں، لیکن آج لوگ جانتے ہیں۔ پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر باقاعدہ مطلب مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان میں انوالو ہیں، اور وہ ساری چیزیں جب میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ سب ساتھ ہو رہا ہے، پھر اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس کو ماڈرنائز کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ کر کے دکھایا جا رہا ہے، پھر اس کے اندر جو ایک لینگویج یوز کی جاتی ہوگی وہ بھی اتنی مطلب کہ کوالیفائڈ قسم کا پیش کیا جاتا ہوگا کہ یہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں یہ جو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جب نظام آ جائے گا، اور جو مذہبی طبقہ ہے، جو مفتیان کرام ہے، جو علماء کرام ہیں، یہ بتائیے یہ آپ کو کہاں نظر آئے؟ مطلب اسلام اور دین اس کو سمجھنے کے لیے تو جو آپ کے لیے جو رول ماڈل ہیں جن کو آپ نے پیچھے چلنا ہے وہ تو مفتیان کرام ہے نا، مفتیان اسلام ہے، نہ کہ یہ بظاہر پڑھے لکھے سمجھدار اور اپ ٹو ڈیٹ کہلانے والے ایجوکیٹڈ لوگ جو ٹھک 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 انگلش بول کر جس مذہبی آدمی پر چاہیں مطلب وہ اس کو ٹارگٹ پر لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ بد مذہب ہیں، دین ہیں، جن کی مذمت بالکل ان قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے، وہ ایک الگ میٹر، وہ ٹاپک بھی الگ ہے۔ یہاں میری مراد ایک واقعیتاً ایک اہل سنت کا ایک طبقہ ہے، علماء کا ایک طبقہ ہے کہ جن کو لوگ نہیں مطلب فالو کرتے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں کہ کون سا ایک مذہبی پیشوا جو واقعی مطلب کہ آئیکن ہو وہ آپ کو کہاں نظر آیا ہے؟ کیا یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ ان کو، چونکہ آپ دین اور اسلام کے متعلق ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے میں آپ کو دین اور اسلام کے متعلق ہی ڈسکس کروں گا۔ تو ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے معاملات کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے آپ کن کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا عمل وہ کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی اس طرح غیر مسلموں کے مختلف تہواروں میں ان کے وہ سالانہ جو ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں اگر جاتا ہے تو ہم نے باقاعدہ لاسٹ ٹائم یہ مدنی مذاکرے میں جو دنیا بھر میں مسلمان کرسمس ڈے منانے کے لیے جو امن پڑھتے ہیں اور جناب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے سارے احکام بیان کیے۔ یہ دیکھیے کیا بیان ہوا تھا مدنی چینل پر۔ 25 دسمبر کو یہ یوم کرسمس مناتے ہیں لوگ، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ یوم ولادت ہے۔ تو حالانکہ یہ بطور یوم ولادت چلا بھی نہیں ہے، بھی اس کے اور مطلب معاملات ہیں، لیکن اب یہ منایا جا رہا ہے، اور غیر مسلموں کا یہ ایک ایونٹ ہے، یہ باقاعدہ یہ ان کا تہوار ہے، یہ ان کی عید ہے۔ تو اب یہ کیوں مناتے ہیں، یہ منائیں نہ منائیں، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، ہم اپنا مسلمان ہیں نا، ہم اپنا کریں کہ ہماری جو عید ہے ہم منائیں، دوسروں کی جو عید ہے وہ ہم کیوں منائیں؟ دنیا میں بہت سارے مذاہب اپنے اپنے انداز میں جی رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی عبادتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کیسے حصہ لے سکیں گے؟ ہم تو نہیں لے سکتے۔ جیسے ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں تو مسجد ہماری، کوئی کسی اور مذہب والا اس مسجد میں اگر اپنی عبادت نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کی، ہمارے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کوئی اگر دیتا بھی اجازت کہ ہماری مسجد میں آ کر عبادت کرو تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، جو اسلام پر ایک طرح کا حرف گیری کرتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، سمجھے؟ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مذہب والے جو ہیں ان کا عبادت خانہ ہو تو اس میں جا کر مسلمان عبادت نہیں کر سکتا، تو بالکل اس کے تو جزئیات لکھے میں فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں کہ اس میں جا کر اپنی عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، ہماری جو یہ نمایاں ترین عبادت تو نماز ہے نا، تو نماز پڑھنا غیر مسلم کے عبادت خانے میں یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز گناہ ہے۔ تو ہر ایک کا یعنی کہ اپنا اپنا انداز ہے، مسلمان کا اپنا انداز ہے، غیر مسلموں کا اپنا انداز ہے، اور ہم تو سارے غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف اسلام حق ہے، صرف اسلام سچ ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، آپ
अपना करो, आप अपनी जगह पर सही हो, हम अपने नहीं, इस तरह के जुमले हम मुसलमान नहीं बोल सकते। हम मुसलमान यही कहेंगे, और है भी ऐसा कि इस्लाम सच्चा मजहब है। इस्लाम ने आने के बाद सारे मज़ाहिब को बैन लगा दिया है कि अब कोई मजहब नहीं चलेगा, न दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतें हक हैं। जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो वो दीगर जो शरीयतें थीं, उनके मामलात थे, वो मनसूख हुए। ठीक है ना, कि अब इनको नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत आलमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ना है, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब रहा ये क्रिसमस। अच्छा, और अपने नवरोज़ है, तो होली दिवाली की कुछ ईदें दुनिया में मनाई जाती हैं। होली दिवाली जैसे आ गई, ये पता नहीं क्या बोलते होंगे, हैप्पी क्रिसमस डे, ऐसा कुछ वो बोलते होंगे। तो ये मुसलमानों को समझा रहे हो, ये आपका मैटर नहीं है। मतलब एक बेहयाई का एक बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, इसको को रोकेगा तो ही रुकेगा ना। मगरबी कल्चर में ढलते चले जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए भी जो दावत इस्लामी का कोई ना कोई जो है वो अपना मैकेनिज्म होगा। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो करोड़ों लोग इस वक्त तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं। इसकी कुछ झलक आपको हम मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखा देते हैं। कोशिश ये करते हैं दावत इस्लामी के हवाले से कि हम इसके लिए कोई काम करें। लड़के भी इस वजह से जाते हैं कि वहाँ लड़कियाँ आती हैं, उनकी ख्वाहिशात जो है वो इस वजह से जाती होंगी कि हमारे लड़कियाँ आते इस वजह से आती हैं। हैं। लड़कियाँ को इतनी शरीफ नहीं है। तो उनसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला में पूछा गया तो क्या ये जवाब बनता है? इसके पीछे क्या लॉजिक आपको मिलेगी कि औरत को देखने के बहाने हमारी प्रोडक्ट को लोग देखेंगे, कि लड़कियों की वजह से लड़के पढ़ने के लिए आएंगे, तो ये तालीम कहाँ रही? तो कहेगा भाई आप भाई मौलाना की बातों में आ गया, हमें पता नहीं क्या क्या समझा रहे हो। भाई ये 21वीं सदी है, पत्थर के दौर में रह रहे हो अभी तक। अच्छा, एक पत्थर के दौर में क्या हो रहा था? ये हमें तो मेरे को जवाब दो यार। मैं आपको एक आदमी कह रहे हैं पत्थर के दौर में रह रहे हो, तो कहते ना हम भी मुंह में जबान रखते हैं, आप उनसे सवाल तो करें। लोगों ने मगरबी कल्चर ज्यादा अपना लिया है, जो हमारे माहौल है जो उसको भूल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? तरक्की ज्यादा हो रही है। क्या तरक्की हुई है? तरक्की हो रही है, ये चीजें भाई ये तो आधे कपड़े पहन कर रैकेट बनता है। भाई साहब उनकी नजर में ये तरक्की है। उनकी नजर इनकी नजर की हम क्यों बहस करें? हम तो लॉजिक की बात करें। जिस दिन हमने सवालात की बौछार कर दी ना, ये कपड़े पहनने वालों के कपड़े ढूंढते फिरेंगे अपने। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।